حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں رہا کرتے تھے تو سارا شہر آپ کی عزت کرتا تھا۔ ایک تاجر تھا بغداد کا، وہ کہتا سارا شہر پیار کرتا تھا جناب بشر حافی سے، پر مجھے نہیں اچھے لگتے تھے۔ بھئی آپ کو کیوں نہیں اچھے لگتے؟ کہنے لگا جمعے والے دن نا فرض کی نماز پڑھتے اور جلدی جلدی نکل جایا کرتے تھے۔ بھئی فرض نماز ہی جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، باقی اگر کوئی اپنے گھر میں جا کر کے پڑھتا ہے تو اس پر کوئی آدمی شکوہ نہیں کر سکتا، نہ کرنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ حضرت بشر حافی بڑے نیک آدمی ہیں، پر میری سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں دیکھوں گا کہ حضرت جمعے والے دن جاتے کہاں ہیں۔ میں نے جمعے کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، اور جب فرض پڑھ کے حضرت بشر حافی باہر نکلے تو میں بھی پیچھے ہو لیا۔ فرماتے ہیں حضرت ایک نان بائی کی دکان پہ گئے اور نان خریدے تو میں نے ایک بدگمانی کی، میں نے کہا ہو پیر صاحب کو بھوک نے ستایا تھا، اس لیے سنن ادا کیے اور نہ نوافل پڑھے اور یہاں آ گئے کھانا کھانے۔ پھر وہاں سے وہ نکلے اور انہوں نے جا کر کے کچھ کباب خریدے تو میں نے کہا کہ ان کی عمر دیکھو اور ذائقہ دیکھو۔ کہتے ہیں یہ سامان جمع کر کے تو حضرت جنگل کی طرف بڑھے، اور جنگل سے ذرا سا گزرے تو ایک کچی بستی شروع ہوئی، اور لکڑی کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ جناب بشر حافی نے اس کو کھولا اور کہتے ہیں کہ میں سوراخ سے دیکھ رہا تھا کہ ایک ضعیف، بیمار اور فالج زدہ بزرگ چارپائی پہ لیٹے تھے۔ جناب بشر حافی آگے بڑھے تو ان کے منہ سے پانی اور رطوبتیں نکل نکل کے ان کی داڑھی کو بھگو رہی تھیں۔ حضرت دوڑ کے آگے بڑھے، پہلے انہیں سیدھا کیا، پھر مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا، اور پھر اپنا امامہ کھول کر، پگڑی کھول کر، اس کا پلو پانی میں بھگو کر اس بزرگ کا منہ دھویا، پھر انہیں بٹھایا، اور پھر جب پہلا لقمہ توڑ کر کے ان کے منہ میں ڈالا تو وہ بزرگ رو پڑے، کہنے لگے بشر حافی 14 سال ہو گئے تو ہر روز آتا ہے، مجھے تو میرے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، اس لاش کا بوجھ تو کب تک اٹھائے گا؟ اب تو کوئی میرے قریب نہیں آتا، بس کر یار، تو کب تک آئے گا؟ میں پتہ نہیں کب تک زندہ رہوں گا۔ تو جناب بشر حافی نے ان کی آنکھوں سے آنسو پونچھے، پھر دوسرا لقمہ ڈالا اور کہنے لگے آج کے بعد نہ کہیے گا، بلکہ آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے ذرا دیر ہو گئی آج آنے میں، آج جمعہ تھا، ابھی تو میں نے سنتیں اور نفل بھی پڑھنے ہیں۔ حضرت کھانا کھلا کے نماز پڑھنے لگے، اور جب نوافل اور سنن ادا کر کے حضرت باہر نکلے تو تاجر باہر کھڑا تھا، جناب بشر حافی کے پیروں سے لگ گیا، معاف کر دیں حضور، اور رونے لگا، کہنے لگا جس کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو آپ کی سب سے بڑی نیکی نکل آئی ہے۔ پھر کہنے لگا مجھے مرید کر لیں۔ فرمانے لگے ایک شرط پہ کروں گا، یہاں کسی کی کوئی کرامت نکل آئے تو وہ کمپنی کی مشہوری کا ذریعہ بن جاتی ہے، ایک شرط پہ کروں گا۔ کہا وہ کیا؟ فرمانے لگے میری زندگی میں یہ بات کسی سے ذکر نہ کرنا، میرے نامہ اعمال میں یہی تو ایک خیر ہے جو اپنے رب کی بارگاہ میں لے جاؤں گا، اور عرض کروں گا یا اللہ اس کی مدد کے برکت سے میرے اوپر فضل فرما، کسی سے ذکر نہ کرنا۔